السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال الله سبحانه وتعالى اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اپنا ایک نظام بنایا ہے کہ جو بندہ جو بندی اللہ کو راضی کر کے دنیا میں زندگی گزاریں گے، ایمان اور اعمال پر اپنی زندگیوں کو لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت میں ان کو اونچے اونچے مقامات سے نوازیں گے۔ فرد ہو یا قوم ہو، اللہ تعالیٰ سربلندی جو عطا فرماتے ہیں وہ ایمان پر اور عمل پر ہے، اور جو انسان فرد ہو یا قوم ہو اپنی زندگی سے اللہ کے دین کو ہٹا لے، اللہ کی نافرمانیاں کرے، ایمان سے عمل سے ہٹ کر زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس فرد کو دنیا میں اور آخرت میں پست کر دیتے ہیں۔ سربلندی دینے والی ذات اللہ کی ہے اور پست کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دو نام ہیں، الخافض الرافع۔ الخافض الرافع، پست کرنے والا اور بلند کرنے والا، فرما برداروں کو اونچے اونچے مقامات سے نوازنے والا، نافرمانوں کو، ظالموں کو پست کرنے والا اپنی قدرت سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے ان اسما کا تعارف فرمایا ہے کہ جو انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ کے باوجود اسے ذلیل کریں گے، پست کریں گے۔ اور جو فرد، جو قوم اللہ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں سربلندیوں سے نوازیں گے۔ سربلندی اور پستی صرف اللہ ہی کی ذات سے ہے، الرافع الخافض، جسے چاہتا ہے بلند مقامات سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے زوال کرتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ فرد پر، اقوام پر عروج و زوال کا جو نظام چلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے ہے، الخافض الرافع۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا کہ قیامت کا دن، اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، جس قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا خافضۃ الرافعہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھولا ہے، عروج و زوال، بلندی اور پستی کس چیز کا نام ہے؟ خافضہ رافعہ۔ اصل تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو پست کر دیں گے اور بعض لوگوں کو سر بلند کریں گے۔ وہ کیسے؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن تو 3 ہی قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو اصحاب الیمین ہوں گے، دوسرا اصحاب الشمال ہوں گے، اور تیسری قسم والسابقون السابقون، یہ سبقت کرنے والے ہیں۔ سورہ واقعہ ہم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ روزانہ ہم اس کو پڑھیں، یہ ہماری زندگی کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جو شخص سورہ واقعہ روزانہ اہتمام سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس سورت کی برکت سے اس کی زندگی سے محتاجگی کو، فقر کو دور فرماتے ہیں۔ اس سورت کا پیغام کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو ہے یہ سوچے کہ اصل سر بلندی کس چیز کا نام ہے، اصل پستی کس چیز کا نام ہے، کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں، ناکامی کس چیز کو کہتے ہیں، عروج و زوال کس چیز کا نام ہے۔ کیونکہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ وقتی طور پر اللہ کسی فرد کو، کسی قوم کو جو ہے سر بلند کر دیتے ہیں، وقتی طور پر امتحان کے طور پر کسی فرد کو اور کسی قوم کو آزمانے کے لیے حالات اللہ لاتے ہیں۔ وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پست ہے، لیکن حقیقت اصل اللہ جانتے ہیں۔ قرآن پاک اس سورت کے اندر دیکھیں، روزانہ اس کو ہم پڑھیں۔ فرمایا ایک تو اصحاب الیمین، سبحان اللہ، ان کی نعمتوں کا تذکرہ دیکھیں سورہ واقعہ میں۔ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، کون ہے اصحاب الیمین؟ جن کو قیامت کے دن اللہ جن کے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے کہ تو کامیاب ہو گیا۔ فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ۔ یہ انعامات ہیں، یہ رفعتیں ہیں، یہ سر بلندی ہے کہ ہم کیا دینے والے ہیں ان کو۔ جس شخص کو ہم نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیں اس کامیاب، اور اس کی کامیابی کیسی ہے، اس کے لیے جنت میں کیسا پروٹوکال ہے، کیسا اس کا مقام ہے۔ پھر والسابقون السابقون، سابقون کا کیا مقام؟ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون۔ سورہ واقعہ کی ان آیات کا ترجمہ دیکھیں تفسیر میں، ترجمہ قرآن میں، کہ اصل سر بلندی، اصل عزت، اصل رفعت، اصل عروج کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اصل چیز ہے کہ جن کے ہاتھ میں نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا۔ اور سابقین کون ہے؟ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جانتے ہو سابقون کون ہیں؟ فرمایا حضرت عمار، حضرت سلمان، حضرت سہیب، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ جن لوگوں کو مشرکین مکہ حقیر نگاہ سے دیکھتے تھے، پست نگاہ سے دیکھتے تھے، انہیں نیچا سمجھتے تھے، دنیا میں ان کو نیچا سمجھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کیسی سر بلندی دے رہے ہیں، کیسی عزت دے رہے ہیں۔ اور جو دنیا کے اندر جن کے پاس عہدے ہیں، جن کے پاس حکومتیں ہیں، جن کے پاس دنیا کے اسباب ہیں، لیکن ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، جن کو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے دھوکہ مت کھانا۔ ان کی پستی کیا ہے، ان کا زوال کیا ہے؟ اصل زوال ان کا سنو کہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ۔ یہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الخافض الرافع کو کھولا ہے۔ روزانہ بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے کہ اصل کامیابی، اصل عزت، اصل سربلندی، اصل عروج کیا ہے، اصل ناکامی کس چیز کا نام ہے، اصل زوال کس چیز کا نام ہے، کہاں سے وہ چیز آتی ہے، کیسے وہ آتی ہے۔ بندے پر اللہ کی یہ صفات کھلتے ہیں۔ الخافض الرافع اللہ ہیں، اپنی قدرت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کو بندے کو سر بلند کرتے ہیں، اس کا نظام چلایا۔ اس کا نظام کیا؟ جو شخص اپنی زندگی میں ایمان لے کر آئے، عمل لے کر آئے، اللہ کو راضی کرے، اللہ اپنی قدرت سے اسے سر بلند کریں گے۔
ہم سنتے ہیں حضرات صحابہ کے مقامات کیسے کیسے ہیں، کیا عزت ہے، کیا سربلندی ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر ایک تو اصحاب الیمین ہے، ایک اس سے بڑا مقام ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ سابقین کون ہیں؟ یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقون سے وہ لوگ مراد ہیں جو مسجد میں آنے میں پہل کرتے ہیں اور واپس جانے میں تاخیر کرتے ہیں، جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سابقون سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ بڑے جب کوئی بات کہیں تو وہ ادب سے جواب دیتے ہیں، بڑوں کا ادب۔ اس تفسیر میں دیکھیں سابقون کی تفسیریں بہت زیادہ ہیں، خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سر بلند کرتے ہیں کیونکہ الرافع اللہ ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا، ہم نے سر بلند کر دیا آپ کے نام کو، آپ کے مقام کو، آپ کے تذکرے کو۔ اتنی عزت، اتنی عظمت، اتنی بلندی ہم نے آپ کو دی ہے کہ کسی کی اتنی نہیں ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ مقام کسی کو نہیں ملا۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ مقام، یہ سربلندی، یہ عزت اللہ تعالیٰ نے کیسے دی؟ دنیا میں 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے مبارک نام کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ اذان میں آپ کا نام ہمیشہ لیا جا رہا ہے اور لیا جائے گا جب تک دنیا قائم رہے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ مکی صورت ہے۔ مشرکین مکہ نے بہت آپ کو بدنام کرنا چاہا، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ آپ کی بات نہ چلے، آپ کی بات نہ کوئی سنے، آپ معاشرے کے اندر جو ہے نعوذ باللہ بالکل پست کر دیں۔ کوئی کبھی جھوٹے پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا، کبھی جادوگر ہونے کا الزام لگایا، کبھی مجنون ہونے کا الزام لگایا۔ لیکن اللہ کا بھی ایک نظام ہے، کیونکہ اللہ الرافع ہے، رافع سر بلند کرنے والا اللہ ہے۔ جیسے جیسے ان لوگوں کی کوششیں بڑھتی گئیں، لوگوں میں ادھر اللہ نے طلب بڑھا دی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ چلو دیکھیں، کبھی طفیل دوسی دوس سے آئے، کبھی فلاں صحابی، کبھی فلاں، وہ آ کر دیکھ رہے ہیں آپ کے اخلاق کو، آپ کے اعمال کو، اور دیکھا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ پھیلائی ہوئی بدنامی عزت میں اللہ نے بدل دی، کیونکہ اللہ الرافع ہے۔ لیکن ایک عجیب بات مفسرین نے یہاں فرمائی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے نام اور آپ کے تذکرے کو ہم نے بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس میں؟ بڑی عجیب حکمت یہاں مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ جب کسی کو سر بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی کو عزت کی بلندیوں پر، اونچے درجات پر پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ نے امتحان کا نظام چلایا، آزمانے کا نظام چلایا، لیکن ساتھ ساتھ تسلی دی، اس امتحان کے بعد آسانی آنے والی ہے، اس امتحان کے بعد کامیابی آنے والی ہے۔ دیکھیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دنیا میں آپ کے نام کو بلند، آخرت میں الدرجۃ الرفیعہ۔ ہم دعا کرتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا میں یہ جملہ ہے، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند درجہ عطا فرما، مقام محمود عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا۔ مشرکین مکہ تو آپ کو کس طرح سے نعوذ باللہ آپ کو، آپ کے کام کو، آپ کے دین کو بالکل نیچے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ کے ایمان لانے والوں کو ذلیل کر رہے تھے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو ہے آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ اشعار کے ذریعے آپ کی ہجو کرتے تھے، اشعار سے آپ کی ہجو کرتے تھے، آپ کو نیچے گراتے تھے تاکہ آپ کی بات نہ چلے، آپ کی بات نہ چلے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حسان آؤ ممبر پر بیٹھو اور تم جواب دو۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھیں، سبحان اللہ۔ دنیا آج تک بھی نعوذ باللہ آپ کے بارے میں جو کچھ برا کہہ رہی ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ حسان کی مدد فرما جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب حضرت حسان نے جو آپ کی شان میں تعریف بیان کی، یہ نہیں کہا کہ بھی یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں، ان کے جوابات نہیں دیے، بس اپنی زبان سے آپ کے خوبیوں کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے محاسن کو جو اللہ نے آپ کو دیے تھے اس کا تذکرہ کیا۔ سیرت ابن ہشام ایک سیرت کی کتاب ہے، اس سیرت میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اشعار ذکر کیے گئے ہیں، ان کو پڑھے۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کی خوبیوں کو، آپ کے احادیث کو ہم بار بار پڑھتے رہیں، تاکہ دیکھیں نا وہ اشعار جو مشرکین مکہ ہجو کر رہے تھے وہ تو ختم ہو چکے، کہاں ہے وہ اشعار؟ اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ چیزیں تو ختم ہونے والی ہیں، لیکن حسان ابن ثابت کے اشعار آج بھی محفوظ ہیں، آج بھی کتابوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ تو بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ الرافع ہیں، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت، مقام، تذکرہ، نام، ہر چیز میں اللہ نے آپ کو جو ہے نا اونچا مقام، اور جو آپ کی اتباع کرے گا، جو آپ کی پیروی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی سر بلند فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رافع ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع اللہ سر بلند کرتا ہے، سر بلندی کرنے والا اللہ، درجہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اسٹیٹس بڑے بڑے درجات ہیں اللہ کے پاس، بڑے بڑے درجات ایمان والوں کے لیے، علم والوں کے لیے، سبحان اللہ۔ وہاں تک کون پہنچانے والا ہے؟ یرفع اللہ، ان درجات تک اللہ بلند کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی اگر غور کریں، سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہمیں سکھائی گئی۔ سورہ مجادلہ کی یہ آیت ہے، یہ آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر کس چیز کا؟ اللہ ایمان والوں کو ان کے درجات تک پہنچاتے ہیں، اللہ بلند کرتے ہیں ان کے درجات کو۔ لیکن اس سے پہلے ایمان والوں کی ایک صفت بیان فرمائی، ایمان والوں کی ایک کوالٹی بیان فرمائی۔ وہ ایمان والوں کی ایک خوبی کیا ہے؟ اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول سنور جاتا۔ ایک خوبی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جاتا ہے تھوڑا مجلس میں کشادہ ہو کر بیٹھو، کوئی آ جائے اس کے لیے جگہ دینا، اس کے لیے تھوڑا سا ہٹ کر جگہ دینا۔ تفسحوا، کون ہٹے گا؟ جس کے اندر نرمی ہو، جس کے اندر مزاج جوڑنے کی صفت ہو، مجھے ان کو جوڑنا ہے، مجھے ان سے جڑنا ہے، میں یہ کون کرے گا؟ جس کی طبیعت میں نرمی، جس کے مزاج میں نرمی ہو۔ نرمی اللہ کو پسند ہے، اور اس نرمی کی صفت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو سر بلند کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اس کے فوراً بعد فرمایا یرفع اللہ، اور ایک چیز فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب ان سے کہا جاتا بھئی یہاں سے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ تو ہٹ جاؤ، فانشزوا، اکڑے نہیں۔
اکڑے دو چیزیں پچھلی قوموں کی اللہ نے ہمیں سنائی ہیں، اصروا واستکبروا، کسی بات پر اڑ جانا، کسی بات پر اکڑ جانا۔ اکڑنا جو ہے نا یہ مردے کی صفت ہے، زندہ اکڑتا نہیں ہے، اس میں جان ہوتی ہے، وہ جھکتا ہے، اکڑتا تو مردہ ہے کیونکہ اس کی جان نکل گئی ہے۔ اللہ پچھلی قوموں کی خرابیوں کو بیان کر رہے ہیں، اصروا واستکبروا استکبارا، یہ اکڑتے رہے، اڑتے رہے اپنی بات پر، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ ان کی طاقت کے باوجود، ان کے اقتدار کے باوجود۔ اسی لیے دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عزت کی بلندیوں پر، اونچے اونچے مقامات پر، وَلِكُلٍّ درجات، یہ جو درجات اللہ نے دنیا اور آخرت میں رکھے ہیں، یہاں تک پہنچانے کے لیے اللہ کا کیا نظام ہے؟ ایمان ہے، عمل ہے، اخلاق ہے، تواضع ہے، تواضع ہے، تواضع۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا، دیکھو جھکنا اللہ کے لیے، اللہ کی نسبت پر آدمی جھکنا سیکھے، اور اللہ ہمیں قرآن میں بتا رہے کہاں کہاں جھکنا ہے۔ کہاں جھکنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو جھکاؤ اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے۔ پھر اللہ کے بندوں کی فہرست بتائی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ ہے الخافض ہے نا، یہ خافض وہیں سے وَاخْفِض، وَاخْفِض کہتے ہیں جھکا دو اپنے بازوؤں کو، کس کے سامنے؟ اپنے ماں باپ کے سامنے، جھکا دو اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو۔ ہاں، یہ اللہ کے لیے حکم سمجھ کے جھکانا۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ اصل میں ہم سے کہا جا رہا ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والا اللہ کے نزدیک بہت اونچے مرتبے کا ہے، اس کے سامنے اللہ کی نسبت پر اپنے آپ کو جھکاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ کی نسبت پر میں جھکوں۔ جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کو عزت دو، آدمی کو عزت دو۔ کیا ہوگا بھائی؟ رفعہ اللہ، رفعہ اللہ، اللہ اپنی صفت الرافع کے ذریعے اسے اپنی قدرت سے سر بلند کریں گے، اسے اونچا مقام دیں گے، اسے عزت کی بلندیوں پر پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ رافع ہے۔ جس کے دل میں یقین ہو الرافع اللہ ہیں، وہ اللہ کی نسبت پر، چاہے اللہ کے حکم کے سامنے ہو، چاہے اللہ کے بندوں کے سامنے ہو، وہ اپنے آپ کو جھکائے گا، وہ اپنے آپ کو جھکائے گا۔ اور اگر اللہ حفاظت فرمائے، من تکبر، جو شخص اڑے، بڑا بنے، وضعہ اللہ تعالیٰ تو اسے ذلیل کر دیں گے، اللہ اسے جھکا دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں تو دوستو دیکھیں نا، یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی خلافت کے زمانے میں مکہ مکرمہ پہنچے، تو وہاں مکے کے جو حاکم تھے، مکے کے جو امیر تھے، ان کو پوچھا کہ جنگلات کا جو ناظم ہے وہ کون ہے؟ یعنی فارسٹ منسٹر کون ہے؟ کس کو بنایا آپ نے؟ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے حاکم تھے، انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے ایک غلام کو فارسٹ منسٹر بنا دیا، امیر بنا دیا جنگلات کا؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، فرمایا کہ وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو، قرآن پاک کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس موقع پہ فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ اس کلام پاک کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اونچے اونچے مقامات پر پہنچاتے ہیں۔ حافظ قرآن، عالم قرآن، قرآن پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، عمل کرنے والا، من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ، جو قرآن کو سامنے رکھ کر چلے گا جنت میں وہ اسے پہنچائے گا۔
اور پھر آگے ایک جملہ فرمایا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اسی قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو پست کر دیتے ہیں، زوال پر لاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو اس قرآن کی ناقدری کرتے ہیں، حفظ کر کے بھلا دیا، ناقدری کی، تلاوت نہیں کی، تلاوت عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالی الرافع الخافض ہیں۔ زندگیوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے، ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ ہاں، اصل سربلندی، اصل پستی، ہاں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کیسے ایمان اور اعمال کے اخلاق کے راستے سے آتی ہے، یہ فہم ہمیں ملے۔ میرے پاس جو کچھ ہے، کسی بھی شکل میں نعمت ہے، یہ اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہاں، لیکن الخافض ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، پڑھو یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ نعمت دے کر نعمت چھین لینے سے پناہ مانگتا ہوں۔ کسی کو نعمت دی اور نعمت چھین لی، ترقی سے زوال کی طرف آ گیا، عروج سے زوال کی طرف، بلندیوں سے ناکامی کی نیچے طرف آ گیا، کامیابی سے ناکامی کی طرف آ گیا۔ اللہ میری حفاظت فرما۔ نعمت دے کر چھین کیوں لی جاتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب ناشکری ہے۔ اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا، کیسی دعا دیکھے، اے اللہ جو نعمتیں، جو نیک کام تو نے مجھے دیا ہے، اے اللہ مجھ سے نہ چھین لے۔ یا اللہ دین دیا، ایمان دیا، اعمال دے کر عزتوں کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے ہیں، اے اللہ مجھے وہ نعمتیں ناقدری کی وجہ سے نہ چھین لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور اعمال کے راستے پر اپنی زندگیوں کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرد ہو یا قوم ہو، اس کی زندگی کا بننا اور بگڑنا، اس کی زندگی کی سربلندی اور ناکامی، یہ سب کا سب ایمان اور اعمال کے نظام سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔